السلام علیکم سملا دوستو ورگو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو، آپ کو جیسا پتہ ہوگا، بلکہ پتہ کیا ہوگا، آپ تو اس سے گزر ہی رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال اسٹرالوجی کے لیے، پائسیس کے لیے اور ورگو کے لیے، پائسیس سوری میں اس لیے پھر گیا کیونکہ آپ کا 7th ہاؤس ہے، لیکن اسٹرالوجی کے لیے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ورگو کے لیے ایک تھوڑا سا ٹف پیریڈ تھا، اس لیے کہ آپ کے 7th ہاؤس جو پائسیس کا ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ سیٹرن زحل کی موجودگی تھی، مارس کے ساتھ تھا، راہو تھا، تو یہ آپ کو اوورآل زندگی میں جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، جوائنٹ بزنس وینچر ایسی چیزیں تھیں، تو آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بہت سے ورگو خواتین و حضرات نے میرے ساتھ شیئر کیا، پروگرامز کے بارے میں بھی بتایا، اپنے کمنٹس دیے، ان باکس کیا اور مجھے بتایا کہ ایگزیکٹلی یہ 3 سال تعلقات کے حوالے سے، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے یہ بڑا برا سا سال تھا، غیر متوقع قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ایسے لوگ جن سے ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہم سے کبھی جدا ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس طرح ہم سے دور ہوئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جن سے ہم کبھی امید نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ویکیوم بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو اس طرح غیر متوقع لوگوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدد بھی فرمائی، ایسے لوگوں سے جو اس سے پہلے شاید آپ کی زندگی میں نہیں تھے۔ بلکہ اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہوتا ہے جہاں جن کے اوپر مان زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ آپ کو زیادہ شوق دیتے ہیں، میں بس یہی کہوں گا، شوق دیتے ہیں۔ شوق کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی پیسے کا لاس ہو، ایکسپیکٹیشن، امید، توقعات کا بھی شوق ہونا شوق ہوتا ہے۔ خیر، یہ پوزیشن تھی اور اس پوزیشن میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 فروری کے بعد پلانٹ سیٹرن آپ کی 7th ہاؤس سے نکلا، 7th ہاؤس سے نکلا تو یہ 8th ہاؤس میں آتا ہے، یہاں جب 8th ہاؤس میں آتا ہے اور 21 مارچ کے بعد پھر سورج اور زحل، سیٹرن انسان آپ کے 8th ہاؤس میں اکٹھے جب آتے ہیں، یہاں پہ وینس بھی تھا، یہاں 2-3 اور ستارے تھے، تو یہ کچھ دنوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ موونگ اینڈ شیکنگ والی پوزیشن، وہ لے کے آتا زندگی میں، کرر میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ چیزیں سٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 10 اپریل کے بعد سے چیزوں میں اور تبدیلیاں آنی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک ایسا سا ہے کہ جہاں پہ آپ کے کانسیپٹ زندگی کے بارے میں کلیئر ہو جاتے ہیں، کاموں کے بارے میں کلیئر ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، پہلے جو گومگو کی کیفیت تھی، سوری انسرٹینٹی کی جو کیفیت تھی وہ کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 10 اپریل کو مرکری آپ کا جو ہے، جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، وہ 7 سے آپ کے 10th ہاؤس میں، یہ پیریڈ اس طرح کا ہے جہاں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں آپ نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، آپ نے صرف محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور کیا چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اچھے ورگو وہ ہوں گے جو اچھے طریقے سے گڈ لسنر ہوں گے، خاموشی کے ساتھ اس ساری کیفیت کو سنیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر اکارڈنگلی اپنا ریئیکشن دیں گے۔ اگر اس پیریڈ میں آپ کو اگر اس پیریڈ میں آپ کو کوئی آ جاتی ہے، ایسی کوئی چیلنج کا پیریڈ آتا ہے، ایسی کوئی معاملات ہیں آپ کے جہاں پہ آپ کو فوری طور پہ جواب دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا وقت لیجئے گا اور فوری طور پہ کسی شوکاز نوٹس کا، کوئی لیگل نوٹس کا کسی کا جواب نہ دیجیے گا جب تک پروفیشنلی اچھے طریقے سے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کر لیں۔ یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے اگین بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، بزنس پارٹنرز، ان ساری چیزوں کو آپ کو کیئرفلی مینیج کرنا ہے۔ لیگل معاملات میں یہ پیریڈ بھی بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو بہت فوکس ہونا ہے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک کا جو پیریڈ ہے، یہ اس طرح کا پیریڈ ہے جو خاموشی کے ساتھ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں دیمک کا کام کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں ویجیلنٹ ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، تو چیزیں اچھے طریقے سے آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں کے اوپر بہت سے معاملات میں ڈپینڈ نہ کریں، مطلب مجبوری ہوتی ہے پروفیشنل آدمی کے اوپر انحصار کرنا، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کے لیگل ایشوز چل رہے ہیں، آپ نے ٹریول بکنگ کی اور آپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا اور فری چیک نہیں کیا، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا سا کام ہے
کہ ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو اپنی پوزیشن اور اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے۔ اسی طرح آپ سینئر پوزیشن میں آپ نے کوئی اسائنمنٹس دے رکھی ہے اپنے جونیئر کے ساتھ، سبارڈینیٹ کے ساتھ، کوئی پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، پروجیکٹ ہے، کسٹمر سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں، تو ٹائملی اس کو فالو اپ کرنا آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ڈپینڈنٹ ہوں گے دوسروں کے بہت زیادہ تو لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام اس طریقے سے مکمل نہیں ہوا جس طرح سے آپ نے ایڈوائز کیا تھا یا آپ کے کسٹمر کی یا آپ کے باسز کی آپ سے توقع تھی۔ تو ویجیلنٹ ہونے کے لیے یہ پیریڈ ہے، تھوڑا سا سونے کا نہیں ہے، جاگتے رہنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ فائنینشیل میٹرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، کنسولیڈیٹ کرنے کا پیریڈ ہے۔ آپ کو اپنی سیونگز اس کے بارے میں اور اپنی انکم کے بارے میں ایک سموتھ لائن ڈرا کرنی ہوگی، ایکسپینس کو بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے اندر اگر بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز یا پریشر آپ کے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی لائبلٹیز ہیں، لون ہے، اور اگر کہیں سے آپ کی انکم آ رہی ہے یا غیر متوقع انکم جیسے کوئی پراپرٹی یا کوئی اور ایسی ڈیویڈنٹ یا کہیں سے آپ کی کوئی سیونگز ہے جس کو آپ لے کے آ رہے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے پے آف کیجئے گا کہ آپ کا پرماننٹ پریشر جو آپ کے اوپر ہے وہ کم سے کم ہو۔ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے۔ میں ینگسٹر کے لیے کہوں گا کہ اگر بہت عرصے سے جاب کی تلاش میں تھے تو آپ کے لیے یہ جاب کے لیے ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں دوسری چیز یہی کہوں گا، آپ کے فرینڈ سرکل، ایسے دوست جو آپ کے ساتھ یونیورسٹی کالجز میں اکٹھے پڑھتے رہے یا اکوینٹنس ہے، جان پہچان ہے کسی بھی ریفرنس سے، وہ آپ کی جاب کے لیے آپ کے ایون اگر جاب کے ساتھ ساتھ اگر ایڈمیشن کے لیے کسی جگہ پہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بھی آپ کے تعلقات آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ سوشل انٹریکشن کا بھی ایک وقت ہے، کسی وجہ سے اگر آپ سوشلی آئسولیٹ ہو چکے تھے، ڈسکنیکٹ کر چکے تھے اپنے آپ کو، تو اس کوکون سے نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے شیل کو توڑیے گا، واپس اپنی زندگی میں آئیے گا، اور لوگوں کے ساتھ اپنے میل ملاپ اور تعلقات کو آپ نے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، نبھانا ہے، کیونکہ تنہائی کسی چیز کا علاج نہیں ہے، بلکہ آپ کو ذہنی طور پہ زیادہ ڈسٹرب اور پرابلم کر سکتی، کیونکہ آپ کے 8th ہاؤس میں جب سیٹرن ایریز ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ان ورگوز کے لیے جن کی ڈائجسٹو پرابلم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ زیرو پوائنٹ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے کہ اگر آپ کو ایسیڈک ڈائجسٹو سسٹم ہے، السر کے آپ شاکی ہیں، تکلیف ہیں، تو آپ کو تنہا نہیں رہنا، آپ کے لیے ڈپریشن کی انڈیکیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا کمفرٹیبل کرنا ہے۔ اسی طرح ان خواتین کے لیے جو اپنے نیچرل سائیکل میں انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی محسوس نہیں ہو رہا، عجیب و غریب سی سمٹمز ہیں، تو گائنی کو ضرور چیک اپ کروائیے گا۔ آپ کا مینسٹرل سائیکل اور آپ کا مینوپاز کے ایریاز بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ آپ کے ہارمونل چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، جس کے اثرات آپ کے مزاج کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس سے آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چونکہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ملی جلی سی کیفیات ہے، تو ہمیں کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے بڑا سیریسلی لینا چاہیے تاکہ زندگی میں کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری چیز آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ خیال یہ رکھنا ہے کہ اپنے غیر متوقع طور پہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی انکم کی آفر آتی ہے، بزنس انویسٹمنٹ کی آفر آتی ہے، تو بہت کیئرفل ہونا ہے آپ نے، کیونکہ یہ 7th ہاؤس اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سیٹن جب یہ ہوتا ہے تو یہ اپرچونٹی تو دیتا ہے، یہ سوری 8th ہاؤس، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میرے ایک بہت اچھے جاننے والے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا اپنا ایک پرابلم، اینڈ آئی واز شاکڈ کہ بعض کا ہم کہتے ہیں نا کہ برا وقت ہوتا ہے تو کتنا بھی کوئی سمجھدار ہو وہ بھی کسی نہ کسی ٹریپ میں آ جاتا ہے، یعنی گورنمنٹ آفیسر ایسے جن سے میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ بھی کسی دھوکے کا شکار ہوں گے، لیکن بیڈ ٹائم تھا، بیڈ ٹائم ہونے کی وجہ سے دوسری طرف بڑے ٹرسٹ تھے، اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ جہاں کچھ لوگ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے بھاگ گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ فراڈ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا چلے ہم سیف سائڈ پہ کہتے فراڈ نہیں بھی ہوا، لیکن جہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا وہ انکم اتنا زیادہ منتھلی دکھائی گئی تھی کہ جو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے،
لیکن وقت برا ہوتا ہے، انسان لالچ میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی جمع پونجی کو نقصان کیا، صرف اپنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو بھی اسی میں دلدل میں ڈبو دیا۔ بتانے کا مطلب صرف آپ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آپشن آپ کے پاس بھی آتی ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں محنت کے بنا پھل نہیں ملتا۔ یہ جو شارٹ کٹ ہے نا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، انویسٹمنٹ کریں، لوگ آپ کو دے دیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ بڑا غلط ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ ہماری انڈیا پاکستان میں اس طرح کے وینچرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ بزنس پارٹنرشپ میں ہیں تو آپ کو سوئے نہیں رہنا بلکہ آف اینڈ آن ایکٹیو پارٹنر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر بیٹھے رہنے کی بجائے بزنس وینچر میں جائیں اور اس بزنس میں کوئی نہ کوئی ایریا ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنی انپٹ دینی چاہیے۔ ڈائجسٹو سسٹم ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں بات کروں، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہ اور سیکنڈ آپ کا نروس، گٹ، یہ دو ایریا ہے، اور تیسرا تھائرائڈ سے ریلیٹڈ۔ آپ کے ان ایریا سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ 10 اپریل سے لے کے اور تقریباً 20 اپریل تک کا جو پیریڈ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو بلڈ پریشر اور ہارٹ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہے تو اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور رکھیے گا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی سمٹم ڈیولپ ہوتی ہے جو ان یوزول ہیں تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بچوں سے متعلق ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایک بڑا فیوریبل سا پیریڈ ہے، اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹائم، شادیوں کے فیصلے بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ایک چیز اور ہے کہ بچوں کی تعلیمی سلسلے میں اگر وہ گھر سے دور دوسرا شہر دوسرا ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے آثار اور چانسز بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے، اس سلسلے میں بھی آپ ان کس سے ہٹ کے اپنے طور پہ بھی اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہیں، انہیں ہیلپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بزنس اپرچونٹیز، جیسا میں نے آپ سے کہا، اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں جس میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اپنے ایکسلنس یعنی آپ کی پروفیشنل سکل کو بڑھانے کا پیریڈ بھی ہے۔ کوئی آپ کی ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ، پرنٹنگ، رائٹنگ، لا، ایسی فیکلٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کام ہے، میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، تو اپنے کمیونٹی کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے سکل کو، اپنے کانٹیکٹس اور اپنی چیزوں کو ضرور بڑھائیے گا۔ سو دوستو، یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا اس مہینے، جو پوزیشن ہمارے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کس قسم کی ہوگی، اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں نے ویو دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔